روحنا القرآن روح لرقي الكائنات روحنا القرآن۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے کام کا مقصد کیا ہے۔ دیکھیں اس وقت امت کے 3 بڑے طبقے ہیں اور وہ 3 غلطیاں کر رہے ہیں اور وہ 3 غلطیاں الحاد کا سبب بن رہی ہیں۔ تو ہمارے کام کا پہلا مقصد یہ ہے کہ ہم اس غلطیوں کو ختم کر دیں، ہم ان کو ہدف بنائیں اور ان غلطیوں کو ختم کر دیں، وہ جس طبقے میں بھی ہے۔ تو پہلا طبقہ وہ ہے اگنوسٹک اور اسی طرح ملحدین کا۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ سکے کا ایک رخ دیکھ کر اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں، مذہب چھوڑ دیتے ہیں اور دعویٰ کر لیتے ہیں کہ یہ تو مین میڈ ہے، قرآن مین میڈ ہے، مذاہب مین میڈ ہے، اس میں کوئی چیز الہامی نہیں ہے، اگر خدا ہوگا بھی تو وہ ایسا نہیں ہو سکتا، اس کو تو ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے۔ یہ ساری باتیں سامنے آ جاتی ہیں، اور کس وجہ سے؟ کہ سکے کا ایک رخ دیکھا، دوسرا رخ نہیں دیکھا۔ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے ایک موقع پہ لکھا ہے کہ اکثر تشکیک کا جو سبب بنتا ہے یا الحاد کا، وہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے عقل کو کافی سمجھتا ہے استدلال میں۔ مثلا ایک چیز خود سمجھ نہیں آ رہی اس کو، یا جتنی اس کو سمجھ آ رہی ہے اس کو کافی سمجھ رہا ہے اور دوسرے کی طرف رجوع نہیں کرتا، علماء کی طرف رجوع نہیں کرتا، کتاب کی طرف رجوع نہیں کرتا۔ تو جب یہ چیز ہو تو یہ آدمی اکثر الحاد کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو ملحدین میں ہم نے، اور اسی طرح اگنوسٹک متشکک لوگوں میں، لیبرل سیکولر لوگوں میں ہم نے یہ شعور پیدا کرنا ہے، اور یہ ہمارے کام کا مقصد ہے کہ آپ سکے کا دوسرا رخ بھی تو دیکھ لیں۔ یہ ممکن ہے کہ عالم کے پاس، کسی مسلمان کے پاس جواب نہ ہو، لیکن یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اسلام کے پاس جواب نہ ہو۔ اور دوسری چیز یہ ممکن ہے کہ مسلمان غلط ہو، اور اسی طرح مسلمانوں کے افراد غلط ہوں، لیکن کبھی نہیں ہو سکتا کہ اسلام غلط ہو۔ دوسری چیز، افراد مسلمانوں کے غلط ہو سکتے ہیں، جماعت مسلمانوں کی غلط نہیں ہو سکتی۔ تو یہ شعور ان میں پیدا کرنا ہے کہ سکے کا دوسرا رخ دیکھیں۔ علماء سے آپ متنفر ہیں تو کتاب دیکھیں، ہم ان کو کتابیں میسر کریں گے۔ مثلا آپ کو پتہ چلا کہ میرے ضلع میں میری جو ٹیم بنی ہے، آپ کو پتہ چلا کہ فلاں آدمی ہے اور یہ اگنوسٹک ہے، یہ متشکک ہے، یا مثلا یہ ایتھیسٹ ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان کے پاس جا کے نا بڑی محبت سے ان سے ملنا، ان سے اپنا تعارف کروانا، ان کو فرینڈلی ماحول میں بٹھا کے ان سے کہہ دینا کہ بھائی ہمیں اتنی اطلاع تو ملی ہے، ہمارے درمیان راز رہے گا، لیکن میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ کتاب کی طرف رجوع کریں، یا ہماری ٹیم ہے، آپ ہمیں وقت دیں، ہم آپ کے تمام اشکالات دور کر دیں گے، اور اگر ہم سے نہ ہو سکا تو ہم آپ سے وقت لیں گے، لیکن آپ مہربانی کریں ایک سکے کا ایک رخ دیکھ کر فیصلہ نہ کریں، بلکہ دوسرا رخ بھی دیکھ لیں۔ اور کام کا دوسرا مقصد وہ یہ ہے کہ جو دوسرا طبقہ دوسری غلطی کر رہا ہے، بڑی غلطی کر رہا ہے، وہ ہے عوام۔ مثلا ایک عام آدمی ہے، اس کو دین کا علم تک نہیں ہے، اور وہ جا رہا ہے اگنوسٹک اور اسی طرح ایتھیسٹ لوگوں کا گروپ جوائن کر رہا ہے، اور اسی طرح اپنے فرینڈ لسٹ میں اگنوسٹک اور اسی طرح ایتھیسٹ لوگوں کو رکھتا ہے۔ تو لازمی بات ہے روزمرہ کے اعتبار سے پوسٹیں سامنے آتی رہیں گی، تو جب پوسٹ سامنے آئے گی اس میں دین کی گستاخی ہوگی، یا اللہ کی ذات عالی پر سوال ہوگا، یا اس کے اللہ کی ذات عالی کے متعلق سوال ہوگا، تو اس سے برداشت نہیں ہوگا۔ تو جب برداشت نہیں ہوگا، اس کی طرف سے 2 ریئیکشن میں سے ایک ضرور ہوگا۔ پہلا یہ ہے کہ وہ جواب دینے کی کوشش کرے گا اور غلط دے گا، اگر صحیح بھی دے گا کراس کویسچن ہوگا، لاجواب ہوگا۔ تو اس جواب دینے کی صورت میں بھی اس کو 2 طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پہلی حالت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر اس کے پاس جواب نہ بنا تو یہ گالم گلوچ اور غصے پہ اتر آئے گا، جو ملحدین کے لیے، اگنوسٹک لوگوں کے لیے بھی خطرناک ہے اور اس کے لیے بھی۔ اور پھر اگنوسٹک اور ایتھیسٹ لوگ یہی چیزیں ہائی لائٹ کرتے ہیں، اس کی اسکرین شاٹ لیتے ہیں، اس کی اسکرین ویڈیوز بنا کے نا آگے ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ اسلام کی تعلیمات ہیں، حالانکہ وہ اسلام نہیں ہوتا، وہ ایک مسلمان ہوتا ہے، وہ جماعت نہیں بلکہ ایک فرد ہوتا ہے۔ لیکن یہ عوام کی غلطی ہے کہ وہ ایسے لوگوں کی صحبت میں کیوں رہتے ہیں۔ تو ہمارا مقصد یہ کام سے یہ ہے کہ ضلع کی سطح پہ ہم نے یہ محنت کرنی ہے کہ عوام ساتھیوں کو
ان گروپ سے ایسے لوگوں سے دور رکھنا ہے اور ان میں یہ شعور پیدا کرنا ہے کسی بھی زاویے سے ہو، وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہو، سوشل ورک اس کے لیے کیا جائے یا فزیکلی ورک کیا جائے، یا بڑے بڑے اجتماعات میں علماء کے ذریعے یہ بات کروائی جائے یا خطبہ کے ذریعے بات کروائی جائے کہ ایگنوسٹک اور ایتھیسٹ لوگوں کے گروپ کو آپ نے جوائن نہیں کرنا، اور جو جوائن کر چکے ہیں وہ اس سے لیفٹ ہو جائیں۔ اور اچھا، اگر ان سے وہ جواب دینے کی کوشش نہیں کرے گا، اس کے پاس جواب نہیں ہوگا، تو پھر بھی ریئیکشن کیا ہوگا؟ یہ گالم گلوچ اور اسی طرح بد کلامی پہ اتر آئے گا، اور یہ بھی ایگنوسٹ کو ایک ایتھیسٹ بنا سکتا ہے اس کا یہ رویہ۔ یہ ایک مسلمان کو، لیبرل سیکولر مسلمان کو یہ ایگنوسٹک بنا سکتا ہے۔ تو اگر اس کے منفی اثرات ہیں، اس کی ذات پر بھی ہے اور مخاطب کی زندگی پر بھی ہے، عقائد اور اعمال پر بھی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ عوام کو اس چیز سے دور رکھیں۔ اور تیسرا مقصد ہمارے کام سے وہ یہ ہے کہ تیسرا طبقہ بھی ایک بڑی غلطی کر رہا ہے، اور وہ تیسرا طبقہ ہمارا مذہبی طبقہ، ہمارا یعنی علماء کا طبقہ، داعیان اسلام کا طبقہ۔ وہ غلطی کیا کر رہا ہے؟ وہ یہ کر رہا ہے کہ رویے میں تشدد ہے، منفی رویہ رکھا جاتا ہے۔ اگلا آدمی آپ کے پاس آیا، وہ ایگنوسٹک ہے یا مسلمان ہے، لیکن اگر اس کو شک ہو چکا ہے، وہ سوال کرنا چاہ رہا ہے، تو وہ اس کا حق ہے۔ وہ اگر آپ کے پاس آتا ہے، آپ کے پاس جواب ہے تو دے دیں، اگر جواب نہیں ہے اس سے وقت مانگ لیں، اس میں شرم کی کوئی بات نہیں ہے۔ میں جب تخصص کر رہا تھا یہاں تخصص فی الفقہ، تو استاد محترم مولانا سمیع الرحمان صاحب یہ ایک بات بار بار تاکیداً سمجھایا کرتے تھے کہ دیکھیں، جب آپ سے کوئی بات پوچھے گا نا، تو آپ دو امتحانوں میں ہوں گے۔ مثلاً آپ کو ایک بات کا نہیں پتہ اور کسی نے پوچھا، اگر آپ غلط جواب دیں گے تو آپ مخلوق کے ہاں تو کامیاب ہو گئے امتحان میں، لیکن خالق کے ہاں ناکام ہو گئے۔ اور اگر آپ کے پاس جواب نہیں ہے اور آپ نے کہا کہ یار مجھے تو نہیں پتہ، میں کتاب دے کے آپ کو جواب دوں گا، ممکن ہے کہ مخلوق کی نظر میں آپ ناکام ہو جائے، مخلوق کے امتحان میں ناکام ہو جائے، لیکن خالق کے ہاں پاس ہو گئے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس سوال کے لیے آ رہا ہے تو آپ نے اس پہ تشدد نہیں کرنا، اپنے غصہ نہیں کرنا، اپنے منفی رویہ نہیں رکھنا، بلکہ اس کو کہہ دینا ہے کہ میرے پاس ابھی جواب نہیں ہے اس کا، میں کتاب دیکھ کے آپ کو جواب دوں گا۔ یہ ہمارے ایک ساتھی ہیں اختر بلوچ صاحب، اس وقت تقریباً وہ میٹنگ میں موجود ہیں، جوائن کرتے ہوئے میری نظر لگ گئی تھی، وہ موجود ہیں یہاں پہ، اختر بلوچ صاحب۔ تو وہ کافی عرصہ ایگنوسٹک رہ چکے ہیں، وہ کافی عرصہ جو ہے مذہب سے بیزار رہے ہیں، ایگنوسٹک رہ چکے ہیں، اور اسی کشمکش میں تھے کہ کیا مذہب حق ہے یا نہیں، اسلام حق ہے یا نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ تھا کہ جب ان سے پوچھا گیا مسئلہ کیا ہے، کس وجہ سے ایگنوسٹک ہوئے، تو کہا کہ مولانا صاحب کے پاس گیا تھا، مسجد کے امام کے پاس، اور جب میں نے مسئلے کا پوچھا تو انہوں نے ان سے جواب بن نہ پایا۔ میں نے کہا کہ حضرت آپ جو جواب دے رہے ہیں ٹھیک نہیں ہے، آپ مطالعہ کر لیں، مجھے مطمئن کر لیں۔ تو یہ بات اس کو بری لگی اور اس نے مجھے گالیاں دیں اور اس نے مجھے فتوی دیے، میرے اوپر فتوے لگائے، اور اس فتووں اور اس منفی رویے کی وجہ سے، ان گالیوں کی وجہ سے میں ایگنوسٹک بنا اور سارا غصہ پھر اسلام پہ نکالا۔ اگر سن رہے ہیں، اللہ نہ کرے کہ یہ اس کے لیے عجب اور تکبر کا ذریعہ بن جائے، لیکن جو ان کی آئی ڈی تھی علم کی دنیا، جب ان کی پوسٹ میری نظر سے گزرتی تھی نا، وہ مجھے چکرا دیتی تھی اور مجھے کتاب دیکھنے پہ مجبور کرتی تھی کہ میں اس اعتراض کے لیے کتاب کی طرف رجوع کروں۔ اتنے معنی خیز اعتراضات ہوا کرتے تھے، یہ نہیں کہ اس کے جواب نہیں تھے، لیکن یہ تھا کہ اس کے لیے مطالعہ کرنا، ٹھوس مطالعہ کرنا ضروری تھا۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہمارے مذہبی طبقے میں منفی رویہ پایا جا رہا ہے، اور دوسری چیز جس نے ہمیں ہلاک کر کے رکھ دیا ہے، انشاءاللہ آئندہ ورکشاپ پہ اس پر تفصیلی بات ہوگی، وہ یہ ہے کہ مستشرقین نے ہمیں فروعی مسائل میں اتنا جو ہے مبتلا کر دیا ہے، ہمیں اتنا مبتلا کر دیا ہے کہ ہم اختلاف رائے سے آگے بڑھ کر ہم ذاتی اختلافات پر اور ذاتیات پہ اتر آئے ہیں۔ تو حالانکہ اختلاف رائے صحابہ میں پایا جا رہا ہے، لیکن کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ ایک صحابی اور دوسرے صحابی کے درمیان اختلاف رائے ہے اور اس کی وجہ سے انہوں نے ایک دوسرے پہ فتویٰ لگایا ہو، اس کی وجہ سے انہوں نے ایک دوسرے کو گالم گلوچ اور اسی طرح گالی دی ہو، اور اسی طرح ایک دوسرے پہ فتویٰ لگایا ہو، یا منفی رویہ اختیار کیا ہو، یا اس کو سبب اختلاف بنا دیا ہو کہ وہ آپس میں بات چیت نہ کریں۔ تو اختلاف رائے
یہ ہر کسی کا حق ہے، لیکن اس اختلاف کو اتنی ہوا دینا، اس اختلاف کو اس میں اتنی تشدد اختیار کرنا کہ مخاطب کو آدمی کافر ہی کہہ دے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ تو مذہبی طبقے میں اس بات کا ہم نے شعور پیدا کرنا ہے، سب سے پہلے اپنی ذات میں اور اس کے بعد دوسروں میں، کہ جو آپ کا عقیدہ ہے، جو آپ کا عمل ہے، آپ اللہ کے ہاں اس کے مسئول ہیں، آپ سے پوچھا جائے گا۔ اگر آپ مطمئن ہیں اپنی عقیدے پر، آپ مطمئن ہیں اپنے عمل پر، اور اللہ کے ہاں اس کا جواب دے سکتے ہیں، تو آپ اپنے عقیدے پہ قائم رہیے گا دلیل کی روشنی میں۔ مجھے آپ کے عقیدے سے اختلاف ضرور ہے، لیکن اگر آپ مطمئن ہیں تو رد الالحاد کے کام کرتے ہوئے میں آپ کو چھیڑوں گا نہیں، اور جو آپ کا اپنا عقیدہ ہے آپ اس پہ قائم رہیں، کوشش کریں دلیل کی روشنی میں ایک دوسرے کو قائل کریں، لیکن اس کو ذاتی اختلاف تک نہ لے جائیں۔ تو امت میں یہ چیز ہم نے یہ شعور پیدا کرنا ہے امت کے علماء میں، کہ مستشرقین نے جس دھوکے میں ہمیں مبتلا کیا تھا اپنے مشن میں کامیاب ہونے کے لیے، ہمیں فروعی مسائل میں الجھا دیا تھا، اس سے نکلنے کا وقت ہے۔ اور وجہ یہ ہے کہ یہود، عیسائی، ہندو، مستشرقین، اس کے علاوہ منکر حدیث، قادیانی، اور اس کے علاوہ فرق باطلہ جتنے بھی ہیں، روافض ہیں، اور اسی طرح خوارج ہیں، اور اسی طرح معتزلہ ہیں، جہمیہ ہیں، اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی ہیں، یہ سارے کے سارے اسلام کے خلاف اس وقت ایک صف میں ہیں۔ حالانکہ ان کے ہاں مذہبی اختلاف پایا جا رہا ہے، ہمارے ہاں مسلکی اختلاف ہے اور فروعی مسائل کا ہے، ان کے ہاں جو اختلاف ہے وہ مذہبی اختلاف ہے۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، اور اسی طرح وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، ایک یہود کہتے ہیں کہ نصارہ کسی دین پر نہیں ہے، اور نصارہ کیا کہتے ہیں کہ یہود تو کسی دین پہ نہیں ہے، یعنی ایک دوسرے کے مذہب کو حقارت سے دیکھ رہے ہیں اور اس سے اختلاف رکھ رہے ہیں۔ تو مذہبی اختلاف ہونے کے باوجود وہ حضور کے زمانے میں احزاب کے موقع پر بھی ایک صف میں تھے، وہ گزشتہ ادوار میں بھی نیٹو کی صورت میں ایک صف میں تھے، اور وہ آج الحاد کی صورت میں بھی ایک صف میں کھڑے ہیں۔ چیلنج سے کہتا ہوں ملحدین کے گروپ میں جائیں، ملحد آپ کو 10% نہیں ملیں گے، اسلام پر وار کرنے والے آپ کو جو 90% دیگر ملیں گے، وہ یا عیسائی ہوگا، یا یہودی ہوگا، یا مستشرق ہوگا، یا ہندو ہوگا۔ بہت کم ایسے ہیں کہ جو یہودیت اور اسی طرح نصرانیت اور ہندو مت اور ان چیزوں کو، بدھ مت وغیرہ کو، ان کو چھوڑ کے وہ الحاد کو اختیار کیے ہوئے ہیں اور اسلام پہ وار کر رہے ہیں۔ تو لازمی نہیں ہے کہ ایتھیسٹ کے گروپ میں سارے کے سارے جو ہے وہ ایتھیسٹ ہی ہوں گے، وہاں پر مذہبی اختلاف رکھنے والے کفار بھی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر وہ مذہبی اختلاف کے باوجود ایک صف میں ہیں تو ہم مسلکی اختلاف کے باوجود بھی، یہ ختم ہو یا نہ ہو، اس کے باوجود بھی اسلام کے دفاع کے لیے ایک صف میں کھڑے ہوں گے، اور یہ ہماری مجبوری ہے۔ اگر آج بھی ایک آدمی میں اتنا شعور نہیں ہے، ایک عالم میں اتنی عقل نہیں ہے، اور اتنا فہم نہیں ہے کہ وہ اسلام کی بنیادوں پہ، اصولوں پہ جو وار ہو رہے ہیں اس کے لیے ایک صف میں کھڑا ہو جائے، مجھے نہیں لگتا کبھی امت مسلمہ کسی ایک صف میں کھڑا ہو سکے۔ مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب کا آپ نے وہ ڈیبیٹ سنا ہوگا، اس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر مسجد اقصی کو یہود گرا کر واپس اس کو یروشلم بنا لے، پھر بھی کبھی بھی مسلمان مسجد اقصی کے دفاع کے لیے ایک صف میں کھڑا نہیں ہوگا اور اٹھے گا بھی نہیں۔ وجہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مسلمان کا تقدس یہ بیت المقدس سے یا مقدس سے وہ زیادہ افضل ہے، وہ زیادہ اولا ہے، اللہ کے ہاں اس کی قیمت زیادہ ہے۔ لیکن اگر مسلمان ذبح ہو رہا ہے اور دیگر ممالک اور دیگر مسلمان اس پہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں، تو مسجد اقصی کی عزت اور آبرو اور مسجد اقصی کا تقدس وہ مسلمان کے تقدس سے کم ہے، تو اس پر کبھی بھی یہ نہیں اٹھ سکتے، کبھی بھی یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ آئندہ کے لیے اس دھوکے سے نکلیں، فروعی مسائل میں اختلاف اس سے نکلیں۔ میں اللہ کی قسم کہہ کر یہ بات کر رہا ہوں
کہ فروعی مسائل میں جو نوجوان مناظرین اس وقت سوشل میڈیا پر ہیں اور مناظرہ کرتے ہوئے ان کے سامنے جو ڈھیر لگا ہوتا ہے کتابوں کا، اگر اتنا ڈھیر کوئی مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایک ملحد کے سامنے لگا لے اور تیاری کر کے بیٹھ جائے، اللہ کی قسم دنیا میں ایسا کوئی ملحد نہیں ہے جو اس عالم کا، اس مسلمان کا، اس مناظر کا مقابلہ کر سکے۔ ایسا عیسائی میں نہیں دیکھتا جو کسی مسلمان مناظر کا مقابلہ کرے۔ تو جتنی استعدادیں ہم یہاں اختلافی فروعی مسائل پہ صرف کر رہے ہیں، یہی تیاری اگر ہم کس پہ کر لیں، ہم 2-3 ساتھی ایسے تیار کر لیں اپنی اسٹیم میں جو عیسائیوں کی کتابوں سے نقطے اٹھائیں، تضادات کو جمع کر لیں یا ان سے حوالوں کو جمع کر لیں اور اللہ کو ایک ثابت کر لیں۔ پچھلے دنوں ہماری ٹیم کے مرکزی ساتھی ہیں، شورا کے ساتھی بھی ہیں مرکزی، ان کو میں نے ایک سوال بھیجا تھا اور وہ سوال عیسائیوں کی طرف سے تھا کہ اللہ کو اپنے ایک ثابت کرنا ہے اور ایسے ثابت کرنا ہے کہ قرآن کا حوالہ نہیں دینا، دیگر مذاہب سے ثابت کر لیں۔ تو ماشاءاللہ اس جوان کے بیٹے نے کیا کیا کہ انجیل ہی سے انہوں نے حوالے اٹھائے اور انجیل ہی سے اللہ رب العزت کو ایک ثابت کر دیا۔ تو مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ انتہا تھی خوشی کی۔ تو مسلمان کو تو اپنی استعدادیں یہاں صرف کرنی چاہیے۔ اب ہندو ہے، دیکھیں ڈاکٹر ذاکر نائک ہے، انہوں نے کیا کیا ہے، ہندوؤں کی کتابیں پڑھ کے وہاں سے حوالے دے رہا ہے، آپ کی کتاب میں یہ چیز لکھی ہے، وہ کہتے ہیں ہاں لکھی ہے، اچھا یہ فلاں بات بھی لکھی ہے، یہ بھی لکھی ہے، یہ بھی لکھی ہے، اب تو مسلمان ہو، بس صرف کلمہ نہیں پڑھا، صرف اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے، باقی تو آپ مسلمان ہو۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اس کو اسلام پہ مجبور کر دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی اسٹیم میں ایسے نوجوان مناظرین علماء کو تیار کریں کہ اگر کبھی ڈیبیٹ کا موقع بھی آئے تو اس کے سامنے فریق مخالف کی کتابوں میں سے بھی حوالے موجود ہو اور اپنی کتابوں میں سے بھی حوالے موجود ہو، دلائل عقلیہ اور نقلیہ دونوں موجود ہو اور کتابوں کی ایک ڈھیر لگی ہو، تاکہ پتہ چل جائے کہ ابناء الاسلام کے پاس الحمدللہ دلائل بھی ہیں اور اسی طرح ثبوت بھی ہیں اور اپنے مذہب کا دفاع بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ رونا کس کے سامنے روں؟ کوئی سن نہیں رہا۔ کچھ ساتھیوں پہ محنت کی، کافی دن محنت کی اور بڑی مشکل سے راضی کیا کہ آپ نے فروعی مسائل سے نکل کے نا ذرا اسلام کے اصولوں کا دفاع کرنا ہے، اور جو استعداد ہے فروعی مسائل کے لیے صرف کر رہے ہیں اسی کو ذرا اصول پہ صرف کر لیں، اصول کے دفاع کے لیے صرف کر لیں۔ تو جب وہ راضی ہوا، کچھ دن راضی ہوا، پھر سے اس چیز میں مبتلا ہوا۔ تو خلاصہ یہ ہے، ہم نے اپنی مذہبی طبقے میں یہ شعور پیدا کرنا ہے، یہ ہماری بنیادی غلطی ہے، یہاں سے ہم مار کھا رہے ہیں۔ اس کی مثال آپ کو دوں، اب ہم 5 بھائی ہیں اور ہم ایک ہی گھر میں دست و گریباں ہیں، ہمارے ہاں اختلاف ہے، زمین پہ ہے اور اسی طرح والد کی میراث پہ ہے، جس پہ بھی ہے، لیکن ہم دست و گریباں ہیں اور ہمارے ہاتھ میں بڑے بڑے ڈنڈے ہیں جس سے ہم ایک دوسرے کو مار رہے ہیں۔ اور اتنے میں دیکھا کہ ایک اجتماعی دشمن جو 5 بھائیوں کا اجتماعی دشمن تھا، ہمارے آباء و اجداد کا دشمن تھا، وہ ہماری چوکھٹ پہ کھڑا ہوا کر کے اگر ہم 5 بھائی ایک دوسرے کا گریبان نہیں چھوڑیں گے، ایک دوسرے کی پٹائی کو نہیں چھوڑیں گے، تو وہ دشمن ہم پہ حملہ نہیں کرے گا، وہ تماشا کرے گا، مزہ اور لطف اٹھائے گا اور ہم ایک دوسرے کی پٹائی کریں گے، اس کی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی کہ وہ ہمیں مارے۔ اور اگر ہم نے ایک دوسرے کی گریبانوں کو چھوڑا، ہم نے ایک دوسرے کی مار پیٹ کو چھوڑا، تو کیا فائدہ ہوگا؟ ہم 5 میں سے ایک بھی اس کے لیے کافی ہے۔ تو یہی مثال امت مسلمہ کی ہے۔ اگر ہم مسالک کے درمیان جو اختلاف پایا جا رہا ہے مسلمانوں کے درمیان، ہم دست و گریباں ہیں، ایک باپ کے 5 بیٹے ہیں، ابناء الاسلام ہیں، اسلام کے دعوی دار ہیں، اصول ہمارے ایک ہیں، ہمارا خدا ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہم ختم نبوت کا عقیدہ رکھنے والے لوگ ہیں، اسی طرح ہم قرآن کی حفاظت پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، تو ہمارے اصول ایک ہیں۔ اگر ہم ایک دوسرے کا گریبان نہیں چھوڑیں گے، ایک دوسرے پہ وار نہیں چھوڑیں گے، ایک دوسرے کی پٹائی نہیں چھوڑیں گے، ایک دوسرے پر فتوے اور بیجا تشدد اور منفی رویے نہیں چھوڑیں گے، اور راستے پہ ایک دوسرے کو سلام نہ کرنا، ان تلخ رویوں کو نہیں چھوڑیں گے، تو کیا ہوگا؟ مستشرق، یہودی اور اسی طرح عیسائی، ہندو اور اس کے علاوہ دیگر فرق باطلہ قادیانی ہیں کہ وہ منکر حدیث ہے، وہ ہماری پٹائی نہیں کرے گا، وہ ہمارا تماشا کرے گا۔
ایک دوسرے کی پٹائی کے لیے ہم کافی ہوں گے. تو ہمارا اس کام سے تیسرا مقصد یہ تھا کہ ہم مذہبی طبقے کے علماء سے بھی ملیں اور ان سے کہے کہ مولانا آپ کے اختلاف رائے کا احترام کرتا ہوں، آپ کے مسلک کا احترام کرتا ہوں، اگر آپ مطمئن ہیں اور اللہ کے ہاں اپنے عقیدے کا جواب دے سکتے ہیں، اپنے عمل کا جواب دے سکتے ہیں اور آپ کے پاس دلائل اور براہین ہیں، تو آپ کا عقیدہ بھی آپ کو مبارک، آپ کا مسلک بھی آپ کو مبارک اور آپ کا عمل بھی آپ کو مبارک. میں نے آپ کو کچھ نہیں کہنا، لیکن مہربانی کرو مجھے ساتھ لے کر چلو اور الحاد کا مقابلہ کرو. بس یہ محنت ہو ہمارے ہاں، یہ ہمارا مقصد ہے. مفتی لقمان اختر مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور ان کے بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے.